کہا جاتا ہے کہ عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مسلمانوں کے درمیان مناظرہ ہونے لگا۔ پھر جلد ہی وہ وقت بھی آن پہنچا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ ڈیبیٹس چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس گزر چکے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق حاصل کیا ہو۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنی نیچے یا کتنی اوپر شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہو چکے ہیں۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا اور عراق کے بعد شامی بچوں کے کٹے پھٹے جسم گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر سے بنائے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھوں اور بزرگوں کے جسموں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بھی بغداد والوں کی طرح آپس میں ہی الجھے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب ہمیں بھی تہو بالا کر دیا جائے گا اور ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری عزتیں بھی چوک چوراہوں پر پامال ہوتی نظر آئیں گی۔ اس لیے اب انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان نہ صرف متحد ہو جائیں بلکہ متحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہی ہم ایک دوسرے کی تکلیف ختم کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ اور پھر اگر ہمیں دنیا کی سب سے بڑی کفریہ طاقتوں سے بھی ٹکرانا پڑا تو یقین جانیے جب مسلمان متحد ہوں گے تو پھر کسی سے بھی ڈرے بغیر یہ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو پوری دنیا میں ایک نہ ایک دن اسلام کا جھنڈا لہرانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔